ناظرین یہی لوگ ہیں حسن علیاری ہے، تمام کے تمام شیعہ ہیں. بظاہر آپ حضرات کو وہ یہ اپنے آپ کو باور کرائیں گے ہم اہل بیت کے عاشق ہیں اور اپنا مذہب اچھا بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جو سنیوں کے مذہب میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، وہ سنیوں کا مذہب نہیں، وہ اسلام ہے. سیدھی سی بات ہے. جرت ہے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر کے دکھاؤ. یہ میرے ہاتھ میں مذہب شیعہ کی معتبر کتاب الاستبصار ہے اور اس کی تیسری جلد ہے. اس کا صفحہ نمبر 141 پر ابواب المتع قائم کیا انہوں نے، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک روایت لائی ہے کہ امام صاحب سے کسی نے پوچھا سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن عارۃ الفرج، میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا شرمگاہ کے بارے میں کہ کیا بندہ کسی عورت کی شرمگاہ عارض کسی کو دے سکتا ہے. اب تو سوال کسے ذہن میں آیا؟ یہ انسان کو اس پر غیرت بھی تو کچھ آتی ہے، لیکن غیرت مند ہو تو غیرت آئے نا. امام صاحب سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بندہ کسی عورت کی شرمگاہ عارض لینا دینا یہ جائز ہے؟ قال امام صاحب کہتا ہے لا بأس بہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب عورتوں کی شرمگاہ عارض دی جا رہی ہے، یہ تمہارا مذہب ہے؟ یہ امام نے اس طرح نہیں کہا ہوگا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، لیکن تمہارے مذہب کی حالت یہ بتا رہا ہوں. انہوں نے اماموں کے ساتھ اس طرح ظلم کیا ہے کہ عورتوں کی شرمگاہ بھی عارض دے رہے ہیں. تو یعنی شرمگاہ بندہ کسی ادھار پہ دے سکتا ہے، ادھار تھوڑی دیر کے لیے استعمال کر کے پھر واپس حوالے کی جائے گی. یہ شیعہ مذہب. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 243 پر انہوں نے ایک روایت لائی ہے. ایک بندے نے کہا کہ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ بندہ کہ سألہ عن الرجل یأتی المرأة فی ذلک الموضع، جو عورت کا پیچھے والا خاص حصہ ہے نا کہ بندہ اس میں عورت جمع کر سکتا ہے. لیکن آگے کہتا ہے کہ گھر میں وفی البیت جماعت، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. امام صاحب پریشان ہو گئے تو فقال علی، امام صاحب نے لوگوں کو وجہ سے یہ کہا، رفع صوت، زور سے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کلف مملوکہ ما لا یطیق، جو اپنے غلام کو اس کا جو مکلف بنائے جو اس کی طاقت نہیں رکھ رہا تو چاہیے فلیوپے، اس کو بھیج دے. اب امام غلام کی بات ہی نہیں تھی، لیکن امام صاحب نے کہا کہ اس بندے نے سوال تھوڑا غلط کر لیا، عورت کے پیچھے والے حصے میں کام کرنے کے متعلق سوال کیا ہے. اب اس کو کوئی جواب نہیں دے رہا، لوگوں کا ذہن ادھر ادھر ہو جائے. آگے پھر اس نے خود وضاحت کی، ثم نظر، پھر امام صاحب نے دیکھا فی وجوہ اہل البیت، گھر والوں میں ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا. جب دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا نا، ثم اصغى الی، مجھے اشارے سے قال لا بأس بہ، کوئی مسئلہ نہیں، عورت کے پیچھے سے کام کر سکتے ہو. یہ تمہارا مذہب ہے. قوم لوط کو یہ کام نہیں سوجا، تمہیں مل گیا، عورتوں کے پیچھے والے حصے میں کام کر سکتے ہو. یہ شیعہ مذہب ہے بھائی. یہ جو بھی شیعہ لوگ ہیں اس طرح ضرور، میں یہ نہیں کہتا معمول اس طرح کیا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن شیعہ مذہب کے مطابق تو جب جائز کا میں کوئی حرج تو نہیں تو کوئی ہو بھی سکتا ہے، لیکن علی اعظم امام اس طرح نہیں کر سکتے. آگے اس میں اور واضح کا بالکل اگلی روایت نمبر 5 ہے. سألت ابا عبد الاسلام عن الرجل یأتی المرأة فی دبرها، دبر سمجھتے ہو؟ یہ اسی ویڈیو رسالہ ہے، خود کی ویڈیو ہے جس نے دبر کی وضاحت کی ہے. اس نے ایسا ان کو تقوی کر رہا ہے. تولی دبر بولتے ہیں اپنا، یہ تشریف ہے نا جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، اردو زبان میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ پہلا حرف جو ہے اس کا گاف ہے، آخری حرف اس کا ڈال ہے، ٹھیک ہے نا، ڈال، گاف ڈال. اب خود سن لو، سمجھ جاؤ. تو کہتا ہے کہ ایک بندے نے امام جعفر صادق سے میں نے پوچھا اس شخص کے بارے میں جو اپنی گھر والی کو پیچھے والے حصے میں کام کرتا ہے، دبریا، اس کی دبر میں پیچھے والے حصے میں کام کرتا ہے، تو کیا کوئی گناہ ہوگا؟ قال لا بأس بہ، امام صاحب نے کہا کوئی حرج نہیں ہے. یہ مذہب شیعہ اماموں کی طرف کیا باتیں منسوب کرتے ہو کہ عورتوں کے پیچھے سے میں کام کرتے تھے، نعوذ باللہ. اگر وہ نبی کرتے ہو لیکن تو مذہب میں جائز ہے تو حرج تو نہیں ہے نا. یہ کتاب تمہارے منہج الصادقین، تفسیر منہج الصادقین جلد 2 میں اس کا صفحہ نمبر 492 اور 493 دونوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پر انہوں نے ایک روایت لائی ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، منسوب نبی کی طرف کی ہے. شیعہ مذہب کا کمال یہ، ان میں رسول اللہ سے روایت بہت کم مروی ہیں، 600 کی تعداد ہے تقریباً، بس اصول اربعہ کے اندر جو روایت ہیں صرف 600 ہیں، چند اوپر بس. لیکن لائی کون سے اپنے عقیدوں پر نہیں، متے کے لیے لائی ہوئی ہیں. کہتا ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمتع مرۃ واحدہ، جو ایک مرتبہ متع کرے گا. یہ ناظرین ذہن میں رکھنا، مذہب شیعہ یہاں سے میں دھوکہ دیتے ہیں کہ جی متع یہ نکاح موقت ہے. متع کی تعریف شیعوں کی کتاب بہار الانوار، یہ صفحہ وزارت کے سامنے اسکرین پر موجود ہے. اس پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اجر مسمى و اجر مسمى، صرف مدت مقرر کرو، ٹائم بتاؤ کتنی دیر کرو گے اور پیسے بتاؤ کتنے دو گے. یہ بس کام کرو، متع کرو. مجھے بتاؤ کہ اس میں زنا میں کون سا فرق رہ گیا، کیا فرق ہے زنا اور متع؟ کہنا جو ایک مرتبہ متع کرے گا اتی کا سلوس من النار، اس کا 30 حصہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا. یہ متع کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. ومن تمتع مرتين اتی کا سلوس من النار،
جو 2 مرتبہ متع کرے گا اس کے 2 حصے جہنم سے آزاد. جو من تمتع 3 مرات جو 3 مرتبہ متع کرے گا اتی کا کلو من النار سارے کا سارا جہنم سے آزاد ہو جائے گا. بتاؤ کہ تم سارے جہنم سے آزاد ہونا چاہتے ہو نہیں ہونا چاہتے ہو؟ یقیناً سارے شیعہ عورت سے متع کرتے ہوں گے. میں شیعوں کی بات ہی نہیں کرتا ہوں، یہ تو گند ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کسی ایک امام کی پیدائش متع سے ہوئی ہو مجھے ثابت کر کے دکھاؤ. یا مانو یا ثابت، میں ثابت کو تمہیں ثبوت کا تمہیں نہیں کہتا ہوں، اقرار کرو کہ واقعی بعض احمد نوز بہ متع سے پیدا ہوئے. الیاس باللہ الیاس باللہ. بھائی ہمارے نزدیک اہل بیت کا بڑا مقام ہے، لیکن مذہب شیعہ کے مطابق یہ سوالات اماموں پر بنتے ہیں. آگے اس نے دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا من تمتع مرتن کان درجۃ کا درجۃ حسین، جو 1 دفعہ متع کرے اس کا درجہ حضرت حسین کے برابر، جو 2 دفعہ کرے اس کا درجہ حضرت حسن کے برابر، جو 3 دفعہ کرے اس کا درجہ حضرت علی کے برابر، اور جو 4 دفعہ متع کرے اس کا درجہ رسول اللہ کے برابر. یہ مذہب شیعہ ہے.